ان الدین عند اللہ الاسلام وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ اس آیت سے میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری نشانیوں میں سے رات ہے، اس پر سے میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں۔ سلخ یسلخ، کھال اتارنا۔ تو اس کائنات کو تشبیہ دی ہے ایک جانور سے، اور اس کے اوپر جو کھال ہے اس کو تشبیہ دی ہے دن سے، روشنی سے۔ اور جب کھال اترتی ہے تو جو اصل چیز ہے وہ سامنے آتی ہے، جانور کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ جس کی بھی کھال اتارو اس کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ تو میرے اللہ نے یوں کہا کہ میں دن کی کھال اتارتا ہوں تو لوگ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ اس آیت سے میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے۔ سورج کو اللہ لے کر آیا، 4.5 ارب کے بعد سورج کی روشنی ختم ہو جاتی، پھر وہاں اور سورج ہے۔ دنیا میں اس کائنات میں 3% روشن ہے اور 97% اندھیرا ہے، چونکہ وہاں سے روشنی گزرتی نہیں، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ جو 3% والا حصہ روشن ہے، اس میں بھی کہیں اندھیرا ہے کہیں اجالا ہے۔ اور روشنی علم ہے، نور علم ہے۔ روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دیکھنے کی صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے، اور دیکھنے کے بعد فیصلے کی صلاحیت وہ صحیح ہو جاتی۔ جب اندھیرا چھاتا ہے تو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھر فیصلہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دھند آتی ہے تو کیسے موٹر وے پر بھی لوگ 30 کی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، 50 کی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ نظر نہیں آ رہا۔ میرے سامنے 4 گاڑیاں ٹکرائی آپس میں، کچھ تیزی میں جا رہے تھے اور ہم وہ دھند سے ڈر کے آہستہ آہستہ جا رہے تھے، تو میرے بالکل آگے ٹھا 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 ایک موٹر والے نے مجھے تیزی سے کراس کیا، جا کے بیچ میں لگا۔ 4 گاڑیاں کٹھی ٹکرائی پڑی تھیں کہ دیکھنے کی صلاحیت روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے کم ہو گئی۔ تو 3 نور ہیں جو مل کر روشنی، دل کی روشنی کا سامان بنتے ہیں، اور 3 نور ہیں جو کائنات کی روشنی کا سامان بنتے ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ ان 3 نور سے ہم اس دنیا کو دیکھنے پرکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دل کی دنیا میں بھی اندھیرا ہے، اس کے لیے بھی 3 نور اللہ نے اتارے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین آسمان کا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کا رسول ہے نور میرے اللہ کا تمہارے پر۔ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد اللہ کے نبی، و کتاب مبین قرآن، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جنہوں نے اتباع کیا اس نور کا جس کو اتارا گیا اس محبوب نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نور، قرآن نور، میرے اللہ کا نور، یہ 3 نور مل کر دل کو روشن کرتے ہیں، دل کو روشن کرتے ہیں۔ سورج جب روشنی دے رہا ہوتا ہے اور بادل آ جاتے ہیں، جب وہ سیاہ ہوتے ہیں تو روشنی آ رہی ہے، نظر آنا۔ آپ تو کبھی یہاں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، سردیوں میں جب گہرے سیاہ بادل ہوں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، لگتا ہے جیسے رات ہو گئی ہے۔ اور یورپ کی سردیاں تو ایسی خوفناک ہوتی ہیں، وہاں بہت بڑا طبقہ ڈپریشن کا مریض ہے موسم کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے اور بے شمار موسم کی وجہ سے۔ سورج نظر نہیں آتا،
سویڈن میں تھا، اتنا خوبصورت ملک ہے، دیکھ کر آدمی اللہ کی قدرت پہ عشش کرتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ایک بچی آ گئی، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھا کیوں؟ کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، مجھے سورج دیکھنا ہے، اور وہاں سردیوں کے 4 مہینے سورج دکھائی نہیں دیتے، تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھنا جب کمزور ہوتا ہے تو فیصلے کی طاقت بھی کمزور۔ میری بات سمجھ میں یار؟ ایک آیت اس کے ساتھ جوڑو، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وکذلک یضرب اللہ الامثال للناس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال تھی، اس آیت کو آیت النور کہا جاتا ہے، سورہ نور اسی کے نام پر نور کہلاتی ہے 18ویں پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے نور کی مثال دیتا ہے۔ نور کہاں جمع ہوتا ہے، کس چیز سے چمکتا ہے، یہ بات کر کے پھر میں اگلی بات۔ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں تو روشنی ہے، لیکن آگے پاس نہیں ہو رہی، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اندھیرا آتا ہے، دیکھنے کی طاقت ختم ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت جتنی کمزور ہوتی ہے فیصلے کی طاقت اتنی ہی کمزور ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو دیواروں میں ایک ایسے کھڈا سا ہوتا تھا، اس میں چراغ رکھا جاتا تھا۔ وہ کھڈے میں چراغ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی روشنی کھڈے کی دیواروں سے ٹکرا کے باہر نکلے تو زیادہ روشنی پھیلاتی تھی، اور ویسے یہاں جلا دیا جائے تو اس کی لو اتنی کمزور ہوتی تھی کہ وہ مدہ، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے اپنے بچپن میں، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی تو ایسے وہ دیے جلتے تھے، اس میں تیل ڈلتا تھا۔ تو جب وہ ایک کھڈا بناتے ہیں جس کو طاقچہ کہتے ہیں اور عربی میں مشکات کہتے ہیں، تو اس میں جب روشنی دیواروں سے قریب اس طرح ہوتا تھا، ٹکراتی ہے، ٹکرا کے نکلتی ہے تو اس کی ریفلیکشن زیادہ ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی سی مسجد کی، کمرے کی، اس میں روشنی میں اضافہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی انسانی جسم کو، یہ سینے کو، ایک طاقچے کے ساتھ، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے۔ سبحان اللہ، وہ چراغ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اس چراغ، وہ چراغ کہاں ہے؟ کہ وہ شیشے میں ہے۔ یہ جو لالٹینیں تو دیکھی ہیں نا آپ لوگوں نے، اور لیمپ تو شاید نہیں دیکھی ہوں گے، لالٹینیں دیکھی ہوں گی۔ جب ہمارے یہاں بجلی نہیں ہوتی تھی تو عصر کے بعد ایک نوکر کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری لالٹینیں اور سارے لیمپ نکال کے ان کے شیشوں کو صاف کرتا، چمکاتا تھا، کیونکہ جتنی شیشے میں چمک آتی تھی اتنا روشنی کا انعکاس اور ریفلیکشن زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس کا نام فریدہ تھا، فریدہ۔ تو مجھے آج بھی اپنی ماں کے آواز کا، وے فریدہ، وہ لالٹینہ صاف کر، لیمپ صاف کر۔ ہمارے والد کے کمرے میں لیمپ ہوتا تھا اور ہمارے کمروں میں لالٹینیں ہوتی تھی، تو اس کو چمکا رہا ہوتا تھا اور صاف کر رہا ہوتا تھا۔ تو جب اس پہ دھبے ہوتے ہیں تو روشنی اس کے اندر سمٹ جاتی ہے کہ وہ دھبے اس روشنی کو نکلنے نہیں دیتے۔ تو المصباح فی زجاجہ، وہ جو ایمان، وہ جو مصباح، وہ جو چراغ ہے، وہ ایمان ہے، وہ ایک شیشے میں ہے۔ وہ شیشہ کون سا ہے؟ وہ شیشہ دل ہے، دل ہے۔ وہ دل کیسا ہے؟ کأنہا کوکب درّی، وہ اتنا چمکدار ہے
کہ اس میں نہ کسی کا بغض ہے، نہ کسی کی نفرت ہے، نہ کسی سے حسد ہے، نہ اس میں کسی کبیرہ گناہ کا دھبہ ہے، نہ داغ ہے، تو ایسا چمکتا ہے جیسے ستارہ چمکتا ہو۔ تو جب وہ ایمان کی شمع اس شیشے کے خول میں آتی ہے تو اس کی روشنی دگنی تگنی ہو جاتی ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس میں تیل کون سا ڈلتا ہے؟ اس میں تیل یہ ڈلتا ہے جس کو زیتون سے تشبیہ دی ہے، وہ یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس میں جو علم ہے وہ اس ایمان کے چراغ کا تیل ہے، اور وہ چراغ دل کے شیشے میں ہے۔ دل کے شیشے پہ داغ دھبے ہوں گے، روشنی بند، لہٰذا عالم ہو کے بھی اندھا ہوگا اور جاہل ہو کے بھی اندھا ہوگا۔ علم کے باوجود زندگی نہیں بدلتی کہ دل پہ داغ ہیں۔ اور بتا دوں، سب سے بڑا داغ، سب سے زیادہ جو بادل جو سورج کو روکتا ہے وہ کالا بادل ہے۔ کالا بادل آتے ہیں، ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے سے سرمئی ہوتے ہیں، لیکن جو کالا بادل ہوتا ہے وہ بالکل سورج کی روشنی کو بند کر دیتا ہے۔ دل کے داغ میں سب سے بڑا دھبا، سب سے بڑا دھبا وہ لوگوں سے نفرت اور بغض ہے۔ اس سے بڑا دھبا اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ لوگوں کے بارے میں منفی سوچے گا، نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا، بڑا سمجھے گا، تو اس کے دل کے اوپر اتنے گہرے بادل آئیں گے کہ علم کی شمع کی شعائیں باہر نہیں جا سکیں گی، اندر ہی دفن ہو کے۔ جیسے آپ لیمپ کے شیشے پر کالا پینٹ کر دو تو پھر اس کا جلنا نہ جلنا برابر ہو جاتا۔ تو دل پر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، رین داغ، ان کے دلوں پہ داغ لگ گئے جو کچھ یہ کرتے تھے۔ تو بڑے گناہوں کے بھی داغ لگتے ہیں، لیکن میرے عزیزو سب سے خوفناک دھبا اور داغ وہ ہے انسانیت سے نفرت، چاہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو، مذہب کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، کسی جھگڑے کی بنیاد پر ہو، کسی اختلاف کی بنیاد پر ہو۔ اسلام نفرت کی گنجائش نہیں دیتا۔